ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ محترم حاضرین، اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہے تھے۔ آج کی ہماری اس نورانی اور روحانی تقریب ذیشان میں جس خطیب کی سلیکشن کی ہے شیخ نواز صاحب نے، وہ اس نورانی محفل کے بالکل ریکوائرڈ اور وہی چاہیے کہ قبلہ خواجہ وحید احمد صاحب قادری، جو کہ زینت اہل سنت بھی ہیں اور آج کی محفل کی زینت بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں اور اس محفل کی جان بھی ہیں، جناب خواجہ وحید احمد صاحب قادری۔ ایک گزارش میں عرض کر دوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کی ولادت تک انتظار کیا، سارے انبیاء سرکار کا ذکر کرتے رہے، ہر نبی نے اپنے اپنے انداز میں سرکار کا ذکر کیا، سرکار کی باتیں کی، ملائکہ نے بھی سرکار کی باتیں کی، انبیاء اکرام نے بھی سرکار کی باتیں کی، کیونکہ وہی شعر جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سرمایہ جاں ہے شہ ابرار کی باتیں، سرمایہ جاں ہے شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں، سرمایہ جاں ہے شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الحاج محمد یوسف نعمت صاحب۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں، اور جی چاہے کہ ہر لہجہ سنوں میں ذکر پیغمبر، جی چاہے کہ ہر لہجہ سنوں میں ذکر پیغمبر، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر سرکار کی ظاہری بعثت تک سرکار کی ہی باتیں ہوتی رہی، اور آپ کی ظاہری بعثت کے بعد آج تک سرکار کی باتیں ہو رہی ہیں، اور قیامت تک سرکار کی باتیں ہوتی رہیں گی، اور جو سرکار کی باتیں کرتا رہے گا، سنتا رہے گا، دل میں اتارتا رہے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں، جی چاہے کہ ہر لہجہ سنوں میں ذکر پیغمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ جناب خواجہ وحید احمد صاحب قادری۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے دروشی پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قابل صد احترام حضور سیدی صدر محفل دامت برکاتہم العالیہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قابل احترام سامعین باتمکین، میں نے فقط حصول برکت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف حدیث شریف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میں بذات خود اسٹیج پر بہت تاخیر سے آیا، شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. کچھ مہمان میرے آنے سے پہلے جا چکے، کچھ آنے کے بعد جا چکے، اور جو 30 سال کا میرا تسلسل ہے نورانی مسجد کا، اس کی روشنی میں تو اب جناب الحاج میمن کا کلام اختتام پذیر ہونا چاہیے، جو نورانی مسجد کی ایک خوبصورت روایت ہے. میری ایک کمزوری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے کہ میں پوری زندگی مائک کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کا عادی ہوں. جس کام کے لیے آدمی آئے اسے وہی کام کرنا چاہیے. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو میری اصلاح سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن چونکہ میں میزبان ہوں اس لیے میں لب کشائی نہیں کرتا. دوستان محترم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام نوع انسان سے محبوب نہ ہو جاؤں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایمان والو رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے. فرمایا رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اور رب کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے. رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، رب کی محبت کی سبب مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کے سبب میری اہل بیت سے محبت کرو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. تو ہم کملی والے آقا علیہ السلام سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. پتہ نہیں کوئی کس زاویے سے اس کو دیکھتا ہے، لیکن میں عجیب ذوق رکھتا ہوں. میں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو چھیڑنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، حضرت امام شعرانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے انوار القدسیہ، اس کا ترجمہ میرے صد احترام قابل تعظیم استاد گرامی قدر شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق ہزاروی زید مجدہ نے آداب مرید کامل کے نام سے کیا ہے.
آداب، آج کل وہ کتاب میری زیر مطالعہ ہے، اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا، میں نے حوالہ بھی لکھا، اس میں امام شارانی فرماتے ہیں کہ جب مرشد خلوت گاہ میں ہو تو مرید کو دروازے پہ انتظار کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مرشد خلوت گاہ سے دروازے پہ آئے اور مرید سامنے ہو تو اس کی نگاہ اسے خالص سونا بنا دیتی ہے، بغیر مجاہدے اور بغیر مراقبے۔ اور امام شارانی فرماتے ہیں جس طرح میرے آقا اور شیخ حضرت یوسف اجمی رحمت اللہ علیہ خلوت گاہ میں تھے، جب خلوت گاہ سے نکلے تو دروازے پر فقراء میں سے کوئی نہیں تھا کہ جس پر نگاہ کمال و ولایت ڈالے، تو سامنے مسجد کے دروازے کے آگے کتا نظر آیا تو یوسف اجمی کی نگاہ کتے پر پڑ گئی اور اسے بدل کر اس کتے کو بدل کے رکھ دیا۔ اس کتے کی کیفیت یہ ہو گئی کہ سارے مصر کے کتے جھک کر اس کے پیچھے چلنے لگے، کتوں میں وہ ممتاز ہو گیا۔ اور شارانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم کاش کہ اس کتے کی جگہ آج کوئی درویش ہوتا تو اسے مسلمانوں کا امام بنا دیتا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کی کہ ایک حقیقت محبت کی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم جب صبح اذان سنتے ہیں تو گھر سے نکل کے کدھر آتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں، یہی طریقہ ہے، تہجد ہو یا فجر ہو۔ تاجدار صداقت صدیق اکبر نماز فجر سے بہت قبل گھر سے نکلتے اور خدا کی قسم بجائے نبوی میں آنے کے در رسول پہ آتے۔ سبحان اللہ، کیا بات! میں محبت کا انداز بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی طرح مشرباً قادری ہوں، مولا علی کے نام پہ مر مٹتا ہوں، لیکن بڑی دیر سے بیٹھا ہوں، کاش تینوں کا ذکر کسی نے بھی نہیں کیا، ایک کا ہی ذکر ہے۔ انا مدینۃ السخاء وابو بکر بابها، انا مدینۃ العدل وعمر بابها، انا مدینۃ الحیاء وعثمان بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ پوری بلڈنگ مکمل ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، نعرہ تکبیر سے آغاز کریں، پھر نعرہ رسالت، پھر نعرہ تحقیق، اور اگر محبت نہ مٹے تو یہ جہادی نعرہ ہے، حیدری بھی ضرور لگائیں، لیکن تحقیق لگائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، علماء اہل سنت۔ تو تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ نمازی جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری موجودگی میں کملی والے کے مصلی پہ امامت کی ہے۔ مسجد اور نماز کو ان سے بڑھ کے کون سمجھنے والا ہوگا؟ علی بھائی بات کے لیے بھی رکھنا، یہ گھر کی بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ گھر سے نکلتے تو نماز فجر سے بہت قبل آستانہ نبوی پہ آ کے سر رکھ کے بیٹھ جاتے، پھر پردے میں ہلچل ہوتی اور میری سرکار باہر تشریف لاتے۔ ایک دن میرے آقا باہر تشریف لائے
تو صدیق اکبر سے بغلگیر ہو کے فرمایا پیارے اتنے سویرے کیوں آ جاتے ہو؟ تو عرض کیا آقا اللہ کی عزت کی قسم اس لیے کہ جی چاہتا ہے اور دل کرتا ہے جب اس پردے سے رخ بدوہا برآمد ہو تو سب سے پہلے جو آنکھیں دیکھیں وہ ابو بکر صدیق کی آنکھیں ہوں۔ اس لیے نماز فجر سے بہت قبل آ جاتا ہوں۔ تو جب ایک مصر کے سگ پر یوسف اجمی کی نگاہ پڑی تو اسے بدل دیا، تو جب نماز فجر سے قبل نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق پہ پڑتی ہوگی تو پھر غار ثور کے لیے کیسے تیار کیا؟ وہ میمن صاحب فصیح بھائی آئے نا پہلی دفعہ جب آپ آئے آپ کے بعد، تو وہ نیازی صاحب ہمارے یہ جال 3 نمبر گلی میں، تو ان کا کلام پڑھ رہے تھے تو یہ شعر بھی پڑھ دیا، مجھے نہیں پتا کہ ان کا ہے یا نہیں ہے۔ تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، فصیح بھائی نے پڑھا، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، اور ساتھ پڑھا کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، حق تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی۔ تو دوستان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ مشکل سی بات ہے، شاہ جی بھی تشریف رکھتے ہیں تو کر ہی جاؤں، چھوڑ جاؤں تو ضمیر ملامت کرے گا، لیکن اس کو مثبت سمجھنا ہے، مشکل بات ہے۔ ایک دن کسی نے تاجدار صداقت سے سوال کر لیا، آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیارا ہے یا محبوب کبریا زیادہ پیارے ہیں؟ بات مشکل ہے، لیکن گزشتہ دفعہ میمن صاحب نے ایک شعر یہی کہہ کے پڑھا تھا کہ مشکل ہے، اب وہ دیکھ لیں دوبارہ پروگرام، میں نے دیکھا گھر بیٹھ کے، جتنی اس شعر پہ نورانی مسجد میں داد ملی میمن صاحب کے کسی شعر پہ اتنی نہیں ملی۔ الحمدللہ عاشقوں کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، عاشقوں کے لیے کوئی چیز، اس لیے کہ محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے اور محبت اپنی خود رہنما ہوتی ہے۔ تو کسی نے سوال کر لیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیارا ہے یا محبوب کبریا زیادہ پیارے ہیں؟ تو پیارے صدیق اکبر نے جواب دیا، محبوب خدا زیادہ پیارے ہیں، خدا کی قسم محبوب کے آنے سے ہی تو پتہ چلا کہ خدا کون ہے، اگر وہ تشریف نہ لاتے تو وہ تو ازل سے ہے، وہ ازل سے ہے، ان کے ملنے سے خدا ملا ہے، اس لیے مجھے زیادہ پیارا وہ لگتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے خدا ملا ہے۔ جس طرح مجدد پاک رحمت اللہ علیہ جن کا یہ یوم ہے سفر میں، انہوں نے یہ فرمایا تھا میرے لیے خدا کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ محبت ہے، محبت کا ایک انداز ہے حضرات گرامی قدر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا نا کہ محبت اپنی زبان خود تخلیق کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور خون مبارک ایک برتن میں ڈالا، خون کی حرمت نص قطعی سے ہے، بے شک آپ پوچھ لیں، کوئی اپنے والدین کا، پیر و مرشد کا، استاد کا، دوست کا، اولاد کا، کسی اپنے بیگانے کا خون نہیں پی سکتا۔
یہ کیا ہے؟ ساری خدائی کے لیے یہ قانون ہے، لیکن محبوب کے لیے قانون جدا ہے۔ محبوب کے لیے قانون، حضور علیہ السلام نے پچھلے لگوائے، خون مبارک جس میں نبوت کا ایک برتن میں ڈالا، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کے فرمایا یہ خون والا برتن لے جاؤ اور باہر جا کے کہیں دفن کر دو۔ میں بڑوں سے نہیں، سفید ریش سے تو عارف کھڑی کہتے ہیں، رب کو بھی حیا آتی ہے۔ کسی بچے کو کہوں پانی لے آؤ تو وہ کہنا مانے گا کہ انکار کرے گا؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ یہ خون کا برتن لے لو اور اے ابن زبیر اسے باہر کہیں جا کے دفن کراؤ۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول نے برتن اٹھایا اور لے کر جب باہر گئے تو خیال آنے لگا کہاں دفن کروں گا، تو اندر سے محبت نے آواز دی ہے ابن زبیر زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ اندر سے محبت نے آواز دی زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، اے ابن زبیر یہ تبرک ہے، اسے جام شیریں سمجھ کے پی لو۔ آب شیریں، اسے یہ شیخ صاحب کو پتہ ہے، شاہ جی بھی تشریف فرما ہے، ہمارے خطیب تھے، اللہ درجے بلند کرے، آلو مہاروی، تو میں نقابت کر رہا تھا، ٹائروں والی کوٹھی پہ ان کا خطاب تھا۔ 7 دن پہلے حج کر کے آئے، پوری ایک گردان انہوں نے بتائی کہ جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا فلاں نے فنٹا دیا، فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، ایک دے دوسرا لے آئے میں وہ چھوڑ دوں، ایک دودھ لے آیا، میں نے کہا میں نور ماننے والا ہوں، یہ نور ہے نہیں چھوڑتا۔ جب دودھ پینے لگا تو ایک اور نے بازو پکڑ لیا، اس نے کہا شاہ جی میرے کو ہے بھی پانی ہے بھی پرانا، لیکن خدا دی قسم اے او اے جڑا اسماعیل دے پیر دی رگڑ نال نکلے آئے۔ فرماتے آلو مہاروی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو کے زمزم کو میں نے پی لیا۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے اندر سے محبت نے آواز دی فتوے کی طرف نہ جاؤ، عشق کی طرف جاؤ، عشق کی طرف جاؤ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا ذکر یہاں، میرا مشورہ ہے، میں مسلط نہیں کرتا، جب کوئی نعت خوان کلام اعلیٰ حضرت پڑھے تو پھر وہ اس میں اور نہ مخلوط کیا کرے، چونکہ سننے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، سننے والے کچھ طالب علم بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ بہت اونچا وزن ہے، بہت اونچا وزن ہے، وہ کشتہ عشق رسول ہیں، ہندوستان کی زمین پہ صدارت فرما رہے تھے۔ حضرت اطہر ہاپوڑی استاد غزل نعت پڑھنے لگے اور سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ افروز تھے۔ ایک شعر پڑھا نعت میں، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو میں کتابی بات عرض کر رہا ہوں، جذباتی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کملی والے کی بارگاہ میں نعت کہنا تلوار کی تیز دھار پہ چلنا ہے، اگر بڑھ گیا تو الوہیت میں چلا گیا، یہ بھی حرام ہے، اور اگر کمی رہ گئی تو تنقیص ہو گئی، یہ بھی حرام ہے، نہ وہ روا ہے نہ یہ روا ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، ایک عاجزی سے عرض کرتا ہوں، اس احتیاط کے باوجود خدا کی قسم نعت کو کمال تک پہنچانا امام احمد رضا ہی کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اطہر صاحب نے پڑھا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں کوچہ لیلا کے سامنے۔
आला हजरत ने फरमाया अतहर साहब ये दूसरा मिसरा तनकीस नबूवत है, किधर मेरे आका की सरकार और किधर लैला मजनू। ये कोई यूपी में कोई मुनासिबत तो नहीं है। तो दोस्तों वो हमारा जमाना नहीं था कि एक घोंट पानी का आए तो छलक पड़े और आगे आंखें निकालें, इस्लाह कबूल ही ना करें। अतहर वो आदमी था जो शीरे मादर की तरह इस्लाह को हजम करता था, हाथ जोड़ के रुख बदल लिया और कहा इस्लाह फरमा दे, ऐ बरेली के ताजदार इस्लाह फरमा दे। खुदा की कसम फिल बदी इस्लाह फरमाई। फरमाया ऐसे शेर पढ़ लो, कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के, कुदसी खड़े हैं अर्शे। क्या बात, वो आला हजरत बेताज बादशाह का मुसन्निफ लिखता है, बेरीश आदमी है, दुनिया से पर्दा कर गए, सरकार आला हजरत पे लिखते हुए यहाँ आके लिखा कि आला हजरत ने फरमाया अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो बहमदिल्लाह एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। तो अर्ज ये कर रहा था अब्दुल्ला इब्न जुबैर, आला हजरत का पैगाम क्या है। वो साहबजादा रिहान कादरी साहब कहने लगे 2-3 अशार लिख दें अब्बू जी, मस्जिद में लगा दें, रौनक हो जाएगी। तो मैंने फौरन अर्ज किया एक शेर ये लिखो, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। मैंने इब्तदा में कहा ना कि फरमाया रब से मोहब्बत करो कि तुम्हें रोजी देता है, और रब की मोहब्बत के सबब मुझसे मोहब्बत करो। तो आला हजरत ने इसी की नुमाइंदगी की और तर्जमा किया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने बर्तन मुंह से लगाया और आब शीरीं को पी लिया। अब मैं इस पे तालिब इल्म जिसारत नहीं करता कि जमजम भी है, कौसर भी है, पानी भी है, मेरे आका की रगों का खून भी है, अफजल क्या है। मैं जिसारत नहीं करता। होंठ मुबारक साफ किए होंगे, मुस्तैद हुए और वापस आ गए दरबार रिसालत में। मेरे आका ने फरमाया इब्ने जुबैर बर्तन किधर किया। कुर्बान जाऊं सहाबी की मोहब्बत के जज्बे पे और एहतियात अदब पे। अर्ज किया आका अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं वहां छुपाया हूं जहां कोई नहीं देखे, वहां छुपाया हूं जहां कोई नहीं देखेगा। तो मुस्कुरा के मदीने के चांद ने फरमाया तूने पी तो नहीं लिया खून रसूल। अर्ज किया लब्बैक या रसूलल्लाह, हाँ मैंने पी लिया। फरमाया जा मेरा का लाल गारंटी देता है, खुदा की कसम तेरे जिस्म को दोज़ख की आग छू नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बड़ी शान। और दूसरी बात फरमाया कोई लाख दस्तार बांधे, कोई लाख जुब्बा पहने, जा नबी का खून तेरे अंदर गया, नबी तुझे गारंटी देता है जिस महफिल में जाएगा रोब तेरा ही रहेगा, सब में गालिब तू ही रहेगा कि तेरे अंदर नबी का खून चला गया। दोस्तान मोहतरम, इस बाब में क्या कुछ सुलगता है कहने के लिए, क्या कुछ सुलगता है। मैं इतनी बात अर्ज करके इजाजत चाहूँ, फिर माफी चाहता हूँ कि बात लंबी कर गया। मैं मेजबान था, मुझे नहीं चाहिए था ऐसा। शेख नवाज साहब ने फरमाया कि कोई ऐसी बात कर देना दिल खुश हो जाए। तो दिल, जिसका दिल उनके जिक्र से खुश ना हो, खुदा उसे खुशी नसीब ही ना करे। अलहाज बरादर यूसुफ मेमन, इनके जवान साल बेटे इनसे रुखसत हुए। खसूसियत से नूरानी मस्जिद के नमाजी मेहमान आखिर पिशाजी की रज़ा फातिहा फरमाएंगे। हम इनके गम में बराबर शहीद गए हैं। अल्लामा कहते हैं
درد دل بھی بانٹنے کی چیز ہے، درد دل بھی بانٹنے کی چیز ہے، بانٹ لیں اپنے پرائے درد دل۔